ناظرین محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں، میں ایک رات امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی حاجت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے قریب میں چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ عورت نے کہا، خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا، اسی دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ عز و جل پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کانپ اٹھے اور اسے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، عمر کو کیا معلوم تمہارا کیا حال ہے؟ کیا وہ ہمارے خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم یہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ عز و جل میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ بیت المال کے گودام میں آئے، ایک بوری میں جو کا آٹا، چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا، اے اسلم، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھو۔ میں نے کہا، حضور، آپ کا غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھ کر غصے سے فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور آپ میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، حضور، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرے وزن اٹھا کر چلے گا؟ جلدی کر، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جو کا آٹا، چربی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب و بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اور دھواں اس کی گھنی داڑھی سے گزر رہا ہے۔ میں حیرت کی تصویر ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا، اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی،
امیر المومنین بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، ضرور تمہاری سفارش کروں گا۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چوپایوں کی طرح چار زانوں بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا اسلم فرماتے ہیں، میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو متعجب ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، یہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسی حالت بنا لی ہے؟ خاموش ہو جاؤ، میں نے ان ننھے منھے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا تھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ بچے آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ اب میرا دل خوش ہو گیا، آؤ واپس چلیں۔ پیارے دوستو، اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسی عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ کہیں نہیں ملے گا کہ بادشاہ ہو کر خود ہی اپنی کمر پر بوری لادے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کا دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے۔ یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ دین اسلام ہی ایسی عاجزی، توقع اور عدل انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلیفہ راشدین جیسے گل بے مثال کھلے، جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر کروڑاں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔